اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر میں درس تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ یہ جو سلسلہ تفسیر چل رہا ہے، یہ سلسلہ تفسیر موضوعی چل رہا ہے، اور آج کے جلسے میں جس چیز کو میں نے اپنا موضوع بنایا ہے وہ ہے لفظ استغفار۔ چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان استغفار کا مہینہ ہے، توبے کا مہینہ ہے، استجابت دعا کا مہینہ ہے، یا لہٰذا کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر اس مہینے میں اس استغفار کو بھی موضوع بنایا جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیت کریمہ میں بھی مختلف انداز سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جہاں پر خدا اپنے پیغمبر سے کہلوا رہا ہے کہ اے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، خدا بھی تم سے محبت کرے گا، یعنی اگر تم پیغمبر کی پیروی کرتے ہو، ان کی اتباع کرتے ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ خود خدائے بند متعال پیغمبر سے یہ کہلوا رہا ہے کہ اے رسول، آپ صاحبان ایمان سے، مسلمانوں سے، کلمہ گو افراد سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ سب سے پہلی چیز، خود لفظ محبت کا ایک مسئلہ ہے کہ اکثر ہم اور آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہنے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا واقعاً حقیقتاً ہم اس دعوے میں ثابت قدم ہیں، اس دعوے میں سچے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ انسان ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اللہ کی شان میں اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کا ایک طریقہ نکالا کہ ظاہر سی بات ہے کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی اسکیل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو ناپا جا سکے۔ ہاں بھائی، آپ اتنا محبت کرتے ہیں، آپ اتنا محبت کرتے ہیں، کہ یا کوئی ایک ٹیمپریچر ناپنے کی کوئی مشین نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کون کتنا چاہنے والا اور کتنا بڑا محب ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی پیروی کریں۔ جتنا زیادہ یہ آپ کی پیروی کریں گے، اتنا زیادہ اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جہاں پر یہ پیروی چھوڑ دیں گے یا جس حد تک پیروی کریں گے، اس سے اس بات کا جو یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ثابت ہوگا۔ اور جہاں جہاں تک، جس لیول کے بعد یہ ترک اتباع کر دیں گے کہ جہاں تک اچھائی تھی، جہاں تک سکون تھا، جہاں تک مسائل نہیں تھے، وہاں پیغمبر کا ساتھ دیا، اور جیسے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ویسے ہی پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے صرف محبت اچھے وقت میں کرتے ہیں، جب نعمتیں مل رہی ہیں، جب آسائش ہے، جب آسانیاں ہیں، جب سب طرف
چیزیں خوشحالی ہے تبھی تک یہ اللہ کی سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر ذرا سا بھی اللہ نے ان کا امتحان لے لیا, ان کا ٹیسٹ لے لیا, ان کو مشکلات میں ڈال دیا, ان کے لیے امتحانات ان کے سامنے پیش کر دیے, ویسے ہی یہ برداشتہ ہو جاتے ہیں اور ان کے زبان سے گلوے اور شکوے جاری ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 2 چیزیں اس کو فائدہ ہوگا. ایک یہ کہ دعوے کی حقانیت کا پتہ چلے گا کہ کتنا سچا ہے, سچ بول بھی رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے, محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا ہے. اگر انسان اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو پیغمبر کی اتباع کرے. پیغمبر کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھے, روزہ رکھو تو روزہ رکھے, جہاد کرو تو جہاد کرے, والدین کا احترام کرو تو والدین کا احترام کرے. اگر کہتے ہیں کہ بزرگوں کا احترام کرو تو احترام کرے, دوسروں کے حق کو ادا کرو تو حق کو ادا کرے, بھائیوں کے حق کو دے دو تو بھائیوں کو حق دے دے, پڑوسیوں کا حقوق کی رعایت کرنے کو کہے تو ان کی رعایت کرے. اگر جیسے جیسے فرمان نبوی پر عمل کر رہا ہے ویسے ویسے اس بات کا بھی دعویٰ جو ہے وہ سچ کی طرف پلٹتا جا رہا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور یہ اللہ سے واقعاً حقیقی معنی میں محبت کرتا ہے. اگر اس کے دعوے میں ہمیں یہ چیزیں نہ دکھائی دیں, اس کے رفتار میں, اس کے کردار میں, اس کے طریقے میں, اس کے میل جول میں ہم کو یہ نہ دکھائی دے کہ وہ لوگوں سے اچھے سے ملتا نہیں ہے, گھر میں جھگڑے کرتا ہے, باہر نکلتا ہے تو برے الفاظ کا استعمال کرتا ہے, لوگ محلے والے اس سے پریشان ہیں اور کہنے کو یہ بہت بڑا محب ہے, بہت چاہنے والا ہے, بہت متدین ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سارا دعویٰ زبانی ہے, عملی طور پر اس کے اندر محبت الہی نہیں پائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہری طور پر ہمیں اتباع نبوی نہیں دکھائی دیتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کے دعوے کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس حد تک اللہ سے محبت کرتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہمیں محبت تمہاری ٹیسٹ کرنے سے مجھے کون سا فائدہ ہے کہ تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو. نہیں, اب یہ دیکھیے کہ اللہ کا کرم کتنا ہے, اللہ کے جود و سخا کو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو فرماتا ہے کہ تم پیروی نبی کا کرو گے, اس سے میری محبت کا اظہار ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ میں کسی کا قرض رکھنے والوں میں سے نہیں ہوں, خدا کسی کے احسان کو رکھنے والا نہیں ہے. کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نہایت ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. یہاں پر آج کی بحث جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے غفران الہی, استغفار کرنا, اللہ سے طلب مغفرت کرنا آج کا موضوع ہے. عزیزان محترم, جیسا کہ ہم اور آپ بہت ہی اچھے سے اس بات سے واقف ہے, استغفار کا مطلب کیا ہے. استغفار کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے, لیکسیکل میننگ اگر اس کا دیکھا جائے, اگر ہم ڈکشنری کو کھولتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں, استغفار کا معنی ہوتا ہے اڑھانا, چھپانا, کسی چیز کو کور کر دینا, ڈھک دینا. یعنی جب ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. شب قدر میں آپ نے اعمال میں 70 مرتبہ اس جملے کو استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہ بار الہ ہم تجھ سے طلب مغفرت کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ بار الہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں, ہم سے خطا ہوئی ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دے. 2 چیزیں یہاں پر عرض کرنا ہے. ایک مرتبہ یہ ہے, ایک لفظ عربی میں پایا جاتا ہے جسے ہم العفو کہتے ہیں, جس سے لفظ معافی آیا ہے. ہم کو معاف کر دیجئے, ہمیں عفو کر دیجئے, جو ہم نماز شب میں بھی العاف العاف العف پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خطا کو ایکنالج کر رہے ہیں,
ہم اپنی غلطی کو مان رہے ہیں کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دیجئے، اسے ہم معافی کہتے ہیں، عفو کہتے ہیں۔ لیکن معاف کر دینے میں اور مغفرت میں فرق ہے۔ معاف کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نقصان ہو چکا ہے، ہم نے تسلیم بھی کر لیا ہے، مان بھی لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اب ہم آپ سے معافی طلب کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو بخشنے والے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بخشنے والے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم سے غلطی ہوئی ہے، تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن معاف کرنے کے بعد اپنی شکل مجھے مت دکھانا، میرے سامنے دوبارہ مت آنا۔ یعنی معافی کے بعد ارتباط کا کٹ ہو جانا، کنیکشن کا ٹوٹ جانا۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں معاف کیا، لیکن اب تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے، ہماری بارگاہ میں لوٹ کر کے مت آنا۔ یعنی کہیں نہ کہیں انسان آزاد ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ لیکن لفظ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ بھی کر رہا ہے، معافی بھی طلب کر رہا ہے، لیکن پروردگار سے گزارش بھی کر رہا ہے کہ بار الہ میں تیری بارگاہ میں طلب مغفرت کر رہا ہوں، میں استغفار کر رہا ہوں، اپنی پرانی غلطیوں پہ میں نادم ہوں، اور اس بات کا وعدہ بھی کر رہا ہوں کہ آئندہ سے یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ اگر پروردگار ہماری اس مغفرت کو، ہمارے اس توبے کو، ہمارے اس استغفار کو قبول کر لے گا تو وہ ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اس کی مثال اگر عرض کرنا ہے تو میں چاہوں گا اس طریقے سے عرض کروں کہ جیسے بچے ہیں، گھر کے بچوں کو ہم صرف معاف نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی مغفرت بھی کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ بعض وقت کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ خطا ہے، شیطنت ہے، اس نے کچھ شیطانی کی ہے، اس نے کچھ تیزی دکھائی ہے، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اگر اس نے کہہ دیا کہ مثلا مجھ سے غلطی ہو گئی، I'm sorry، تو اگر اس نے سوری کہہ دیا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، چلیے کوئی بات نہیں ہے، آئندہ سے مت کریے گا۔ یعنی رابطے کو ہم کٹ نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنے بچے سے نہیں کہہ رہے اب جائیے، آپ نے ایسا کام کر دیا کہ ہم آپ کی شکل نہیں دیکھیں گے ساری زندگی، نہیں، اس کو معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد اس سے صرف اس بات کا وعدہ لے لیا کہ آئندہ سے اس غلطی کو دہرائے گا نہیں۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے استغفار، یعنی اس کے اندر ایک ندامت پائی جاتی ہے، ایک پشیمانی پائی جاتی ہے، ایک افسوس پایا جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ایک شرمندگی پائی جاتی ہے کہ انسان شرمندہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے بعد کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس کام کو نہیں کرنا چاہتا تھا، میں غلطی سے مجھ سے یہ کام ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر پروردگار سے ہم طلب مغفرت کرتے ہیں بار الہ، اس مہینے میں اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو ہم واقعاً تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمارے استغفار کو قبول کرے گا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آئندہ سے اپنے گناہوں کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ جہاں تک لفظ مغفرت یا لفظ استغفار یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کا سوال ہے، تقریباً لفظ غفرہ، جس سے لفظ مغفور، لفظ غافر، لفظ غفور، لفظ استغفار، لفظ مغفرت، یہ سارے کے سارے لفظ جو ہیں لفظ غفرہ سے جو ہے وہ بنے ہیں۔ تقریباً قرآن میں 234 بار 234 ٹائمز اللہ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ لفظ غفرہ سے مختلف طریقوں سے لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، 234 مرتبہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے، جس میں سے 7 بار الگ الگ انداز سے
استعمال ہوا ہے جس میں پروردگار عالم مومنین کو مغفرت کے لیے تشویق دلا رہا ہے کہ تم توبہ کرو، طلب مغفرت کرو. اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار نے اپنے لیے کہ میں بخشنے والا ہوں، میں غفور ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت قرآن کی تلاوت کی تھی، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے. اس میں پروردگار اپنے آپ کو غفور کہہ رہا ہے، نہایت ہی بخشنے والا. خدا نے اپنے آپ کو لفظ غفور سے 91 بار یاد کیا ہے، یعنی 91 بار اپنے آپ کو بے نہایت بخشنے والا، 91 ٹائمز اپنے آپ کو بے نہایت بخشنے والا کہا ہے قرآن کریم میں. 5 مرتبہ غفار کہا ہے کہ بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ بخشنے والے کو غفار کہا جاتا ہے. اور 1 بار اپنے آپ کو صفت غافر سے خطاب کیا ہے قرآن مجید میں. اس پورے سلسلہ استغفار میں کہ کہاں پر انسان کو معافی طلب کرنا ہے، کہاں پر اسے کس طریقے سے معافی طلب کرنا ہے، اس پورے روح استغفار کا اگر ذکر کیا جائے کہ استغفار ہے کیا، تو اگر ایک لفظ میں اس کا معنی کیا جائے تو یہ کہا جائے کہ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نادم ہونا، دل سے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، حقیقتاً شرمندہ ہونا، کہ انسان شرمندہ ہو کہ ہم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور آئندہ سے ہم اس غلطی کو، اس مسٹیک کو دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کریں گے، اسے دہرائیں گے نہیں. اس کو کہتے ہیں حقیقی معنی میں استغفار. بلکہ ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ روایت میں آیا من استغفر بلسانہ، جس نے اپنی زبان کے ذریعے سے استغفار کیا، وَلَمْ يَنْدَمْ، اور نادم نہیں ہوا. یعنی زبان سے کہہ رہا استغفر اللہ استغفر. جیسے ہم اور آپ شب قدر ابھی اعمال گزرے ہیں، شب قدر میں کس طریقے سے ہم کرتے ہیں، جو نماز پڑھا رہا ہے عالم دین، جو اعمال کرا رہا ہے، یا ہم نے موبائل میں یا مفاتی میں دیکھا کہ اعمال کیا ہے کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ کرنا ہے. اب ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، 70 ٹائمز ہم صرف یہ کاؤنٹ کر رہے ہیں لفظ استغفار کو، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. لیکن ہم حقیقتاً اس کو مین نہیں کر رہے ہیں، اس کے معنی کو اپنے ذہن میں نہیں لا رہے ہیں. صرف ہماری کوشش ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دہرا رہے ہیں. کیا روایت فرما رہی؟ من استغفر بلسانہ، کہ جو آدمی اپنی زبان کے ذریعے سے استغفار کرتا ہے، وَلَمْ يَنْدَمْ، لیکن نادم نہیں ہوتا ہے، یعنی شرمندہ نہیں ہوتا ہے. استغفار کب کرتا ہے آدمی؟ سوری کب بولتا ہے آدمی؟ سوری تب بولتا ہے جب کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی مسٹیک کرتا ہے، اور غلطی کے بعد نادم نہیں ہو رہا ہے، سر جھکا کے افسوس کا اظہار نہیں کر رہا ہے، بلکہ آنکھیں ملا کر ہاں ٹھیک چلیے سوری سوری سوری، یہی سوری تو بولنے کو ہے نا آپ نے، کوئی مسئلہ نہیں، بولے دے رہے سوری. یعنی احساس ندامت نہیں ہے، اظہار ندامت نہیں، صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وَلَمْ يَنْدَمْ فَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے خود کا مذاق بنایا ہے. یعنی وہ اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو استغفر اللہ کہہ دیا، ہم نے آپ سے طلب مغفرت کر لیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے معاف کرنا، معاف کرنا ہے، معاف کریے، نہیں کرنا نہیں کریے، ہمارا کام تھا استغفار کرنا، کر دیا. نہیں، انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جب استغفار کرے تو نادم بھی ہو، شرمندہ بھی ہو، وہ بیان کرے، اپنے عمل کے ذریعے سے شرمندہ ہو، اس کے باڈی لینگویج اس چیز کا اقرار کر رہا ہو کہ وہ شرمندہ ہے. کیسے جب ہم اپنے چھوٹے بچوں کو
گھر میں اگر کسی بات کے لیے ٹوکتے ہیں تو آل آف اے سڈن آپ یہ محسوس کریں کہ اس کے کھڑے ہونے کا طریقہ، اس کی نگاہیں، اس کے بولنے کا انداز، اس کی خاموشی، ہر چیز نادم ہو رہی ہوتی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے غلطی نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا یہ ندامت ہمارے اندر بھی آتی ہے؟ کیا ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، تو کیا ہم واقع ندامت کا احساس کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ زبان سے کہہ رہے ہیں، ایک بات ہم سے کہا گیا ہے پڑھنے کے لیے، ہم نے پڑھ دیا. استغفار پڑھنا نہیں ہے، استغفار کرنا ہے. روایات میں آیا ہے کہ جب انسان استغفار کرے تو ہر استغفار کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کو اپنے ذہن میں لے کر کے آئے کہ بار الہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، مجھ سے خطا ہوئی تھی. بار الہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، میں نے فلاں کی غیبت کی ہے. بار الہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، میری زبان سے جھوٹ نکلا ہے. بار الہ میں تیری بارگاہ میں مغفرت چاہتا ہوں، میں نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہے. بار الہ میں تیری بارگاہ میں مغفرت چاہتا ہوں، میں نے کسی کا حق ادا نہیں کیا ہے. یعنی ہر استغفار پہ اگر انسان اپنے گناہوں کو ذہن میں لے کر آتا رہے اور اس کے بعد استغفار کرتا رہے تو اللہ اس کی اس طریقے سے توبے کو قبول بھی کرے گا، اس کے استغفار کو قبول بھی کرے گا، اور اس ندامت کو اس کے اندر دیکھے گا بھی. دکھے گا اس کو کہ بندہ نادم ہے، بندہ اپنے گناہوں کو جڑوا رہا ہے، بار بار کاؤنٹ کر رہا ہے کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں نے یہاں پر غلط کیا، میں نے یہاں پر جھوٹ بولا، مجھ سے یہاں غیبت ہو گئی. یعنی یہ خود احساس ندامت، یہ خود طریقہ ہے اظہار ندامت کا، شرمندگی کا، کہ جس کے بعد اگر انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور 91 بار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں غفور ہوں، نہایت بخشنے والا ہوں، میں غفار ہوں، میں بے حساب بخشنے والا ہوں. تم میری بارگاہ میں تو آؤ تو صحیح، تم ندامت کا اظہار تو کرو. تم ندامت کا اظہار کرو گے، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. وہاں پر آپ کے ایک صحابی علی بن حمزہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو بنی امیہ کے دربار میں اکاؤنٹنٹ تھا، گویا حساب و کتاب لکھتا تھا. اس نے ایک بار علی بن حمزہ سے گزارش کیا کہ علی بن حمزہ، جب کبھی مولا کے پاس جانا تو میرا سلام مولا کو دینا، اور ان سے یہ خواہش ظاہر کرنا کہ میں ان کے پاس آنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور اپنے گناہوں کا استغفار کرنا چاہتا ہوں. علی بن حمزہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد ان سے اجازت طلب کی، ملاقات کیا، اور ملاقات کرنے کے بعد امام کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ آقا، میرا ایک دوست ہے جو گویا بنی امیہ کے سسٹم میں کام کرتا ہے، ان کے دربار میں کام کرتا ہے، حساب و کتاب کو درج کرتا ہے، اور وہ آپ سے ملاقات کا طلبگار ہے. امام نے اجازت دے دیا، کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جب اگلی بار آنا تو اسے اپنے ساتھ لے آنا. اگلی مرتبہ جب یہ امام سے ملاقات کے لیے علی بن حمزہ گئے تو اپنے اس نوجوان دوست کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے. جب یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ فرماتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں بنی امیہ کی جو حکومت ہے، گویا اس کی جو وزارت ہے، جو فائنانس منسٹری ہے، دارائی اور تمام چیزوں کی جو منسٹری ہے، میں اس میں
ایک حسابدار کی حیثیت رکھتا ہوں، جو کچھ بھی آتا جاتا ہے اس کا حساب و کتاب میرے پاس رہتا ہے، اور اس وجہ سے میرے پاس بہت مال و دولت ہے، اور ذرا سا ادھر ادھر قلم چلا دینے سے مجھے بہت فائدہ ہوا کرتا ہے، لہذا میرے پاس مال و دولت بہت ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ دوسرے کا مال ہے، ہڑپا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے، لہذا کیا میرے گناہوں کی کوئی بخشش ہے یا نہیں؟ یہاں پر اس سے پہلے کہ میں داستان کو آگے بڑھاؤں، ایک اہم بات کہنا ضروری ہے۔ انسان بہرحال انسان ہے، واجب الخطا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے مسٹیکس ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان سوائے 14 معصومین علیہ السلام کے معصوم نہیں، لہذا ہر بندے سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، احساس خطا۔ ایسا نہ ہو کہ خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو مانے بھی نہیں، اقرار بھی نہ کریں، ہم اپنے اڑے رہیں کہ نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، غلطی اور ہم سے، یعنی ایک عجیب سا ایک تصور بنا کے رکھیں کہ ہم بالکل گویا معصوم ہیں، ہم سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک چیز کہ اللہ سے طلب کرے کہ بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچان سکیں، ایک مرتبہ ایک مسئلہ۔ دوسرا، توفیق دے کہ ہم اپنی کی ہوئی خطا کے عوض توبہ کر سکیں، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ کر سکیں، ہم مغفرت طلب کر سکیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مرحلہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر ندامت آ جاتی ہے، احساس غلطی پیدا ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم سے مسٹیک ہوئی ہے، لیکن توبہ کی طرف نہیں بڑھ پاتے، یا کبھی کبھی نا امید ہو جاتے ہیں کہ ارے اب تو ہم نے اتنے گناہ کر ہی دیے ہیں، اب ہمارے گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ جب معاف ہونے والے نہیں تو کیا فائدہ تھا توبہ کرنے سے، جہانا تو جہنم میں ہی ہے۔ نہیں عزیزو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی عظیم ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب کبھی انسان کو موقع ملے، انسان توبہ کرے، استغفار کرے، ندامت کا اظہار کرے۔ اس بندے نے بھی کہا کہ میرے پاس مال و دولت بہت ہے، لیکن مجھے اس بات کا خیال ہے کہ یہ مال و دولت غلط طریقے سے میں نے جمع کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر میں اس کا طریقہ بتاؤں ایک کہ کس طریقے سے تم توبہ کر سکتے ہو، کس طریقے سے اپنے اعمال کو سدھار سکتے ہو، تو کیا تم کر پاؤ گے؟ وہ کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، میں کوشش کروں گا۔ پہلا قدم کوشش، یعنی انسان ہار نہ مان لے، ارے اب کیسے ہوگا، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں، پہلا قدم یہ ہے امید کی طرف کی کوشش کرے کہ جتنا کر سکتا ہے کرے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم وعدہ کر رہے ہو کہ کوشش کرو گے تو میں طریقہ بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں جن لوگوں کا مال تمہارے پاس ہے اور اگر تم انہیں پہچانتے ہو تو اس مال کو اس کے حقیقی مالک تک پہنچا دو، اور اس کے علاوہ وہ مال جو مال تمہارے پاس ہے دوسرے کا اور تم اس کے مالک کو نہیں پہچانتے ہو، تو اس صورت میں تم صاحب مال کی طرف سے مال کو رائے خدا میں صدقہ دے دو گے۔ مثال کے طور پر دو طریقے کے لوگ ہیں، کچھ لوگوں سے میں نے کچھ پیسے لیے، میرے پاس موجود ہے، مجھے پتا ہے کہ کس سے میں نے کتنے لیے ہیں۔ ایک مرتبہ راہ چلتے کسی سے لے لیا، پرانا واقعہ ہو گیا، کافی دن گزر گیا، یاد ہی نہیں ہے کس کا لیا تھا، کس کا ہڑپ لیا، اس کا مالک کون ہے۔
جب نہیں معلوم تو اس صورت میں فرمایا امام نے کہ اگر معلوم ہے کہ کس کا مال ہے اور کتنا مال ہے تو بہتر یہ ہے کہ مال جو ہے وہ اس تک پہنچا دیا جائے، اور اگر نہیں معلوم کہ کس کا مال ہے اور کتنا مال ہے تو اس مال کی مقدار کو اگر آپ تخمین کر سکتے ہیں، اس کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، گیس کر سکتے ہیں، اتنا مال رائے خدا میں آپ ان مالکان کی طرف سے صدقہ دے دیجیے۔ کیا یہ کر سکو گے؟ اس بندے خدا نے اپنے سر کو جھکا لیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ساری کی ساری زندگی میں جو کچھ بھی مال اکٹھا کیا ہے وہ اسی طریقے سے مال حرام، دوسرے کا مال چھین کر کے ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے جمع کر لیا ہے۔ سر کو جھکا لیا اس نے۔ کچھ دیر سر کو جھکانے کے بعد سر کو بلند کیا اور امام سے وعدہ کیا، کہتا ہے کہ اللہ رسول اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ جیسا آپ نے حکم دیا ہے میں اس حکم کے حساب سے میں اس پر عمل کروں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے وعدہ کرتے ہو کہ تم جو مال تم نے ہڑپا ہے، دوسروں کا اپنے پاس رکھا ہے، تم لوٹا دو گے، جس کا ہے اس کو دے دو گے، اور جن کو نہیں پہچانتے ہو ان کی طرف سے رائے خدا میں صدقہ کر دو گے، تو ہم اہل بیت، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو جنت کی بشارت اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ یہ بندہ خدا وہاں سے اٹھا، اٹھنے کے بعد یہ ساکن تھا۔ یہ بندے مومن جو علی بن حمزہ کے ساتھ آیا ہوا تھا امام کی خدمت میں مدینے، یہ وہاں اٹھا اور علی بن حمزہ کے ساتھ اپنے شہر کوفے واپس لوٹ گیا۔ واپس لوٹنے کے بعد اس بندے خدا نے جو کچھ بھی اس کے پاس مال تھا، اس نے جو اس کے مالکان تھے ان تک پہنچایا، اور جتنا مال اس کے پاس تھا دوسروں کا، اس نے رائے خدا میں ان لوگوں کی طرف سے صدقہ کر دیا، دے دیا۔ اس حد تک دے دیا کہ اس کو پہننے کے لیے اس کے پاس لباس نہیں رہ گیا۔ اس نے اپنا مکان دے دیا، اس نے اپنی سواری دے دی، اس نے اپنے لباس دے دیے، اس نے اپنے جوتے دے دیے، اس نے اپنی تمام زندگی، تمام دارائی، تمام سرمایہ، تمام پراپرٹی سب کے سب راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ یہاں تک کہ علی بن حمزہ کہنے لگے کہ اس کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، اس کے پاس لباس پہننے کا انتظام نہیں تھا۔ علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، ہم اس کے لیے لباس کا انتظام کیا کرتے تھے، اور چند دن ہی گزرے تھے، کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ اس کی حالت اور اس کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہ بیمار رہنے لگا، اور مسلسل فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بیمار رہا کرتا تھا۔ علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس سے ملنے کے لیے اس کے ٹھکانے پر پہنچا جہاں یہ رکا کرتا تھا، گلیوں میں، کوچوں میں۔ میں اس سے ملنے کے لیے پہنچا اور دیکھا کہ اس کی کیفیت بگڑ گئی ہے، اپنے آخری سانسوں اپنے آخری مرحلے میں ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ میں اس کے نزدیک گیا، میں نے اس کو غش سے افاقہ دلایا، کہا کہ میں علی ابن حمزہ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب زیادہ دن، زیادہ دیر زندہ رہنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، کچھ دیر کے بعد دوبارہ سے آنکھ کھولی، کہتا علی ابن حمزہ، امام نے اپنے وعدے کو وفا کیا ہے۔ یہ کہتا ہے اور آنکھ بند کرتا ہے، اور اس کی روح جو ہے ملک الموت قبض کر کے لے کے چلے جاتے ہیں اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے علی ابن حمزہ کو مدینے کا سفر لاحق آیا، پیش آیا۔ علی ابن حمزہ دوبارہ مدینے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام
صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی مولا نے علی ابن حمزہ کو دیکھا، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی، ہم نے اپنا وعدہ وفا کیا۔ علی ابن حمزہ کہتے ہیں آقا مجھے معلوم ہے کہ جب میرا وہ دوست اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے علی، میرے آقا نے، ہمارے امام نے اپنے وعدے کو وفا کیا ہے، یعنی جاتے جاتے اپنے بہشتی اور جنتی ہونے کی خبر اپنے دوست علی ابن حمزہ کو دے کر کے جا رہا ہے۔ یعنی اذان محترم، دیر چاہے جتنی ہو جائے، گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں، لیکن ہر انسان کے پاس وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ اپنے آپ کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ ہر انسان کو وہ لمحہ، وہ موقع ملتا ہے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو راہ خدا پہ لا سکتا ہے، جہاں پر انسان پروردگار کی بارگاہ میں طلب مغفرت کر سکتا ہے۔ جب یہ انسان طلب مغفرت کرے گا، توبہ کرے گا، مغفرت کی دعا کرے گا، تو اللہ بھی اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بھی اسے معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آخر میں جانے سے پہلے ایک سوال جو ہر پروگرام کے آخر میں پوچھا جاتا ہے، انشاءاللہ آج بھی یہ سوال پوچھا جائے گا۔ جو سب سے پہلے جواب اس کا دے گا اسے علی ٹی وی کی طرف سے نفیس انعام سے نوازا جائے گا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ استغفار کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، جو سب سے پہلے اس کا جواب دے گا انشاءاللہ اسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔